أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجیے، حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے، من کوئی ایسا بھی جو یہدی رہنمائی کرے الی الحق کے حق کی طرف. قل کہہ دیجیے، اللہ تعالی یہدی رہنمائی کرتا ہے للحق کے حق کی طرف. افمن بلا وہ جو یہدی رہنمائی کرے الی الحق کے حق کی طرف، احق وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ اس کی پیروی کی جائے، ام اللہ یہدی یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاتا، الا سوائے اس کے کہ یہدا اس کی رہنمائی کی جائے. فما لکم تم کو کیا ہو گیا ہے، کیف کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو، وما یتبع اور پیروی نہیں کرتے، اکثرہم علم میں سے اکثر، الا سوائے ظن گمان کے، ان الظن حالانکہ گمان لا یغنی فائدہ نہیں دیتا، من الحق کے حق کے مقابلے میں، شیئا ذرا برابر. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے، بما اس کو یفعلون جو کچھ یہ کرتے ہیں. قرآن مجید عظیم الشان کے اندر توحید کے اثبات کے اوپر کہ اللہ ہے، ایک ہے، اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا، وہی اس کو چلا رہا، اس لیے وہی واحد عبادت کا مستحق ہے. اور شرک کے ابطال کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نظام کو چلانے کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہستی ہو. اور اللہ رب العالمین نے کہاں بھی یہ نہیں کہا کہ جس نے فلاں ہستی کی عبادت کر کے اس کو راضی کر لیا تو گویا کہ اس نے میری بندگی کر لی، مجھ کو راضی کر لیا. ایسا کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا. ان آیات بینات کے اندر بھی اسی مضمون کو سمجھایا گیا ہے، لوگوں کو دعوت غور و فکر دی گئی ہے کہ تھوڑا سا اس بات کے اوپر غور کر لو کہ دو ہستیاں ہوں. ایک طرف ایک ایسا بندہ ہے کہ جو سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے، جو سمجھدار ہے، جو کامیاب ہے، جو نفع و نقصان کو سمجھنے والا ہے، جو رہنمائی کر سکتا ہے، نفع و نقصان والا راستہ بتلا سکتا ہے، ٹھیک ٹھکانے تک پہنچا سکتا ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ جو سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتا، جو نفع و نقصان کو بھی نہیں سمجھتا، نفع و نقصان بھی نہیں سمجھا سکتا، ٹھیک حق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا. تو ذرا غور و فکر کر لو، ان میں سے کون سا ایسا ہے کہ جس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، کامیابی کے لیے اس کے پیچھے چلا جائے. یقیناً اس ہی کی اتباع کرنا بہتر ہے
کہ جو ٹھیک رہنمائی کر سکتا ہے، جو نفع و نقصان کو بتلا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین حکیم ذات ہے، سوجھ بوجھ والی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے کہ کس چیز کو اختیار کرنے کے اندر ہمیں نفع ملے گا، کس چیز سے بچنے کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہی ہمیں رزق بھام پہنچاتا ہے، اور وہی ہمیں ٹھیک راستہ بتلاتا ہے۔ اسی کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، اس کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ رب العالمین کے مقابلے کے اندر جو بھی ہو، بت ہوں یا وہ انسان جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو بھی ہوں، وہ رہنمائی نہیں کر سکتے، وہ حق کا راستہ نہیں بتلا سکتے، کامیابی کا راستہ وہ نہیں بتلا سکتے، وہ خود محتاج ہیں۔ یہ بت، یہ تو اپنے آپ کا بھی دفاع نہیں کر سکتے، یہ کسی کی کیا رہنمائی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص اگر ان کو مارنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو یہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو، ٹھیک راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو، کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتا ہو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ رہنمائی کرتا ہے الحق، حق کی طرف۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ ہی سے رہنمائی لی، اللہ کے اوپر ایمان لائے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوئے اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہیں۔ بھلا وہ شخص کہ جو افمن یعدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی، بھلا وہ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو خود بھی راستہ نہیں پاتا چاہے جائے کہ اس کو راستے کی طرف رہنمائی کی جائے؟ یقیناً وہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے جو رہنمائی کرنے والا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، لوگو تم کو کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ حال یہ کہ خود تمہارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، نظام کو چلانے والا اللہ ہے، رہنمائی کرنے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ پھر لوگو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اس ایک اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کرتے ہو، شرک سے باز نہیں آتے ہو، اس ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا الظن، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، خواہ کوئی وہ بت ہو یا گائے ہو یا کوئی انسان جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہو یا کوئی زندہ انسان ہو، جس کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ حقیقت کے اندر ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، ایک گمان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اٹکل کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو یہ جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے۔ حال یہ ہے کہ یہ کوئی حقیقی اور صحیح اور ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ باپ دادا جو کام کرتے ہوں وہ کام حقیقت کے اندر درست بھی ہو۔ تو یہاں پر فرما دیا ان الظن لا یونی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں ذرا برابر فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے ایک، یہ پورے دلائل کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کے علاوہ جس کی بھی بندگی کی جاتی ہے اس کے معبود ہونے کے اوپر کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے، وہ سارے معبودان باطلہ ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا، لیکن جس وقت اللہ کی پکڑ کے اندر آیا پھر اس کو اس کی اوقات یاد آ گئیں، پھر اپنی خدائی کے دعوے سے پیچھے ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے لگا، پھر وضاحت کے ساتھ بولنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، جو اللہ ہے، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا۔ اس وقت اس کے منہ کے اندر مٹی دے ماری گئی اور کہا گیا کہ اب ایمان لاتے ہو، اب تو تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بما یفعلون، اس کو جو کچھ یہ کرتے ہیں۔
موحدین جو کچھ اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کی عبادت کی قدر کی جائے گی، ان کو جنت الفردوس سے نوازا جائے گا۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے جو اللہ کو چھوڑ کر گائے کے آگے جھکتے ہیں، لات و عزا و منات کے آگے جھکتے ہیں، فرعون و ابو جہل اور نمرودوں کے آگے جھکتے ہیں، پیر باباؤں کے آگے، قبروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی ساری خواریاں ضائع ہو جائیں گی۔ ان کو آخرت کے اندر جا کر کے بتلا دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم بڑی غلطی کے اوپر تھے، شرک کے اوپر تھے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کو سمجھنے کی، اس کے اوپر کاربند رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، شرک کو سمجھنے کی اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔